اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ارمغان نجف کی خدمات میں سے ایک مختصر سی خدمت یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ مومنین کے جنہوں نے اب تک عراق کے مقدس مقامات کی زیارت انجام نہیں دی تھی، شہر نجف، شہر کربلا، سامرہ، کاظمین اور دیگر اولاد ائمہ علیہم السلام کی زیارت جنہوں نے اب تک انجام نہیں دی تھی، ہماری ایک کوشش یہ تھی کہ ہم ان مومنین و مومنات کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کریں تاکہ وہ لوگ بھی کچھ کوشش کر کے کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ان مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں۔ جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کی روایت میں بھی ہے کہ ہمارے شیعوں کی گردن پر یا ہر امام کے چاہنے والے کی گردن پر ایک حق ہے امام کی نسبت سے، اور وہ حق کیا ہے کہ وہ امام کی قبور کی زیارت کرے۔ تو اس سلسلے کو ہم نے اس انداز سے شروع کیا کہ مومنین سے اس حد تک پیسے لیے جائیں کہ اس پہ ٹکٹ اور ساتھ میں ویزا وغیرہ کا خرچہ نکل جائے، اور اس کے علاوہ ہم نے باقی مخیر حضرات اور مخیر مومنین سے بات کی کہ وہ وہاں پر جو ہوٹل کا خرچہ ہے اور کھانے پینے کا خرچہ ہے اور دیگر چیزوں کا جو ایکسپنس ہے وہ مخیر حضرات اسے بیئر کریں، اور الحمدللہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ چلا، اور انشاءاللہ عنقریب 3 شعبان کو ارمغان نجف کا تیسرا گروپ جو ہے وہ زیارت کے لیے جائے گا، اور اب تک تقریباً 160 سے زیادہ مومنین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہاں پر میں بعض چیزیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو مومنین عام طور پر سوال کرتے ہیں ہم سے کہ آپ کس طریقے سے اتنے کم پیسوں کے اندر اس کاروان کو مینیج کر رہے ہیں، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسپانسرڈ گروپ ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ ایسے مومنین ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک سلسلہ شامل رہے، اور جب ہم خود کربلا ماشاءاللہ سے جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم دوسرے مومنین کے لیے بھی تعاون کریں اور وہ لوگ بھی کربلا مقدسہ کی زیارت کر سکیں۔ دوسری چیز یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی ایسے گروپ کے اندر کہ جہاں پر پروفیشنلز، اس میں کوئی مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو اکیلا زیارت کر سکتا ہے، مگر ہمارے گروپ کے پاس وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہمارے گروپ کے اندر وہ خود بھی زیارت کر سکتا ہے اور اپنے گھر کے کسی ایک فرد کو بھی زیارت کرا سکتا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ مثلا ایک شوہر تھا، اس نے اپنے لیے پیسے جمع کیے، مگر جب اسے پتہ چلا کہ ارمغان نجف کا گروپ جو ہے وہ $500 پر جو ہے وہ زیارت کروا رہا ہے، تو وہ اپنے کسی نان کمرشل گروپ کے ساتھ $800 میں جاتا، اس کی وائف نے بھی زیارت نہیں کی ہوئی تھی، وہ بھی پہلی بار کی زائرہ تھی، تو اس طریقے سے اس نے $200 اور بورو کر کے یا کسی طریقے سے اس کا سلسلہ بنا کر وہ چاہتا ہے کہ میں اور میری زوجہ دونوں ارمغان نجف میں زیارت کر لیں ان کے کاروان کے ساتھ جا کے، تو ہم ایسے لوگوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک تصور ہے کہ نہیں وہ کہ جو شخص بالکل مثلا فقیر ہے یا بہت زیادہ نیڈی ہے صرف وہی ارمغان نجف کے ساتھ زیارت کر سکتا ہے، ایسا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں نے آپ کو مثال پیش کی اس طریقے سے بھی لوگ ہمارے ساتھ زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ چند مومنین نے ہمیں بتایا کہ ہم اس وجہ سے، تو میں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر کے 3 افراد تھے اور تینوں پہلی مرتبہ زیارت کرنے والے تھے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے تھے۔ یہ ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ اور تیسری چیز کہ جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں یقیناً ہمارے ساتھ کچھ مخیر حضرات ہیں جن کے لیے ہم دعا گو بھی رہتے ہیں، ان کی نیابت میں زیارت بھی انجام دیتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اور دیگر مومنین کہ جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ تقریباً پر زائر جو ایکسپنس ہم بیئر کرتے ہیں، ہم افورڈ کرتے ہیں، وہ آلموسٹ $170 to $200 ہوتا ہے۔ ہماری باقاعدہ اس کی شیٹس بنتی ہیں، اور پر زائر جو پیسے ہم افورڈ کرتے ہیں، جو ارمغان نجف اپنی جانب سے پے کرتا ہے، یعنی پر زائر ہمیں تقریباً $700 یا $680
ٹکٹس اور ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو 500 تو ہم کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو تقریباً $180 to $200 جو ہے وہ پر زائر ہمارے اوپر کاسٹ آتی ہے. تو اس میں جو بھی مومنین ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی حصہ شامل ہو جائے ان زیارتوں کے اندر, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے, اور آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جڑ سکتے ہیں, جوائن ہو سکتے ہیں. ایک آخری بات, اور وہ یہ کہ اس گروپ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو شخص پہلی مرتبہ زیارت کرے, ہم اسے تفصیلات کے ساتھ اور بہترین نگرانی کے ساتھ اور دینی اعتبار سے اس کے جذبے کو بڑھا سکیں. اور وہاں پر ہمارے گروپ کے اندر عام طور پر بہت سارے عقائد کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں اور دیگر ساری چیزیں. تو یہ ایک خود تبلیغ کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پر دل نرم ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ لوگ علماء کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, علماء سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری فیلڈ پر لڑکے انہیں کس طریقے سے سروس دے رہے ہیں اور انتہائی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا مس بیہیویئر جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. اور اس کا ایک بہرحال دینی اثر بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیارت کی ہے وہ تقریباً 160 لوگ ہو چکے ہیں اب تک. اب انشاءاللہ جو اگلا گروپ جائے گا تو اس کو ملا کے 200 سے اوپر یہ تعداد چلی جائے گی. تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے لوگ پھر ہم سے جڑ بھی جاتے ہیں. بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ ادارے کے ساتھ ان کا تعاون بھی شروع ہو جاتا ہے, اور الحمدللہ یہ ایک پلیٹ فارم پھر بنتا جاتا ہے. تو اس کے ایک فوائد میں سے اس کا جو ہے وہ ایک فائدہ یہ بھی ہے, اور بہرحال دیگر چیزیں ہیں. تو یہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں تفصیلات پیش کرنا میں ضروری سمجھتا تھا. اور پھر سے ایک مرتبہ ان مومنین کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو ہمارے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرتے ہیں, اور اپنی پوری ٹیم کا ارمغان نجف کی کہ الحمدللہ ہم بہت ہی عنقریب جو ہے وہ زیارت کے حوالے سے PDF اور ان چیزوں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, تاکہ موبائل کے اندر 1 کلک کے اوپر زیارتیں, اور ہر جگہ کی زیارتوں کو الگ الگ کر رہے ہیں کہ نجف کی زیارتیں ہیں تو ایک PDF فارم میں, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ سب چیزیں آپ کے سامنے بھی آ جائے گی. یہ بھی کوشش کر رہے ہیں. بس آخر میں دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم جب ہمیں قیامت کے دن محشور کرے تو ہمارے ساتھ صرف یہ ٹائٹل نہ ہو کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والوں میں سے, بلکہ ایک اضافی ٹائٹل ہو, اور وہ یہ ہو کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروانے والوں میں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.